اردو سبق کا خلاصہ لکھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے حصہ نثر کے پہلے سبق مرزا محمد سعید کا پہلا اقتباس پڑھا تھا۔ آج ہم آپ کو خلاصہ لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ عزیز طلباء، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سبق کا خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے، یعنی مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر سبق 3 صفحات پر مشتمل ہے تو اس کا خلاصہ 1 صفحے کا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر اقتباس سے آپ اپنی رف کاپی پر اہم نکات لکھتے چلے جائیں، اور سبق کے جتنے بھی اقتباسات ہوں آپ وہ اہم نکات لکھتے چلے جائیں، اور آخر تک جب پہنچیں گے تو آپ کے پاس ایک بہترین خاکہ تیار ہوگا، اور اسی خاکے کی مدد سے آپ نے پھر خلاصہ لکھنا ہوگا جو کہ انتہائی جامع ہوگا اور مختصر بھی ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سبق کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے تو اس کو میں نے مختصر کر دیا ہے آپ کی رہنمائی کے لیے۔ امید ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ سبق کا خلاصہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ پیارے بچوں، یہ پہلے اقتباس کو میں نے مختصر کر دیا ہے، جو آپ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تمام اقتباسات کو اسی طرح مختصر کر لینا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو پڑھتے ہیں پہلے اقتباس کا خلاصہ۔ صبح کے اخباروں میں مرزا صاحب کے سوئم کا پڑھ کر دلی صدمہ ہوا۔ نہ بیماری کی اطلاع ملی اور نہ ہی موت کا علم ہوا۔ ان کے بہت سارے چاہنے والوں کو اس افسوسناک واقعہ کی خبر تک نہ ہوئی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پہلے اقتباس کا خلاصہ بن چکا ہے۔ دوسرا طریقہ جو آپ کو بتایا تھا کہ ہر اقتباس میں سے کچھ اہم نکات آپ رف کاپی پر لکھتے چلے جائیں تو آپ بہترین خلاصہ لکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔